وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا بھائی کا سوال ہے، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت کی شرعی حیثیت کیا ہے جی، بیان کرتے ہیں۔ جی محترم بھائی، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھنا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ جو سنت کی معروف 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری، تو یہ تینوں قسموں سے یہ 2 رکعت ثابت ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، جی کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ پھر تیسری بار جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لمن شاء منکم، یعنی تم میں سے جو پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ تو یہ روایت صحیح البخاری کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، 1183 نمبر پر دیکھ لیں۔ اسی طرح سنن نبی داود کے اندر 1281 اور اس کے علاوہ صحیح ابن حزیمہ وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یعنی سنت قولی۔ اور سنت فعلی صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ پھر صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غروب آفتاب کے بعد، یعنی سورج غروب ہو جاتا تو 2 رکعتیں ادا کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے، تو نہ آپ ہمیں حکم دیتے اور نہ ہی اسے منع فرماتے۔ یہ سنت تقریری ہے، یعنی مطلب کہ یہ 2 رکعتیں سنت قولی سے بھی ثابت ہیں، سنت فعلی سے بھی ثابت ہیں، سنت تقریری سے بھی ثابت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔